اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں جاری پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے اہم تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. آئیے آپ کو براہ راست دیے چلیں. ٹورزم کے نام سے زیادہ فیلڈ کو سمجھا جاتا ہے اور کریکولم کے اندر بھی یہ ایسا ٹول ہے جو نہ صرف ایک سٹوری ٹیل کرتا ہے بلکہ پوری ایک ویو کرتا ہے اراؤنڈ دا کلچرز, دا سوسائٹی, دا ویلیو سسٹم اینڈ آلسو دی ہیریٹیج آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری, the tourism around that country, also showcasing a particular thing. پاکستان میں unfortunately فلم انڈسٹری نے بہت اسٹرگل کی ہے. 1960s میں ہم لوگ we were the first country, film producing country in the South Asian region. پاکستان ہمارے ہمسایہ ملک سے بڑا فلم پروڈیوسر تھا. اور پھر اگین ایسے ایونٹس ہوتے ہیں ملک کی تاریخ کے اندر کہ جو اپنے امپیکٹس چھوڑ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو پاکستان ہے اس کی فلم انڈسٹری 30-40 ایئرز کمپلیٹلی ایک ختم سمجھے ہو گئی. اور اب دوبارہ سے پچھلے 10 سالوں میں ایک فلم انڈسٹری نے ایک ٹیک آف کیا ہے جس کے لیے پچھلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ تھی اور اس دفعہ جب دوبارہ آئی تو جو ابھی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انفنشڈ ٹاسک تھا. فلم پالیسی پاکستان کی 2018 میں ہم نے لانچ کی تھی اور کلچر پالیسی پہلی دفعہ لیکن 70 تب ہم نے 70 ایئرز سیلیبریٹ کیے تھے پاکستان کے. تو 70 سال میں ملک کی پہلی کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی تھی اور وہ ہم نے ٹیکس انسینٹیوز دینے تھے اور کافی چیزیں اس میں شروع ہو گئی تھیں لیکن وداؤٹ انڈلجنگ انٹو واٹ ہیپنڈ دوبارہ سے ایک انفنشڈ ٹاسک ہم نے اپریل 2022 میں شروع کیا. اور اس وقت جو صورتحال ہے اور میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کیونکہ ایسی ڈگریز میں پاکستان نہیں آپٹ کرتے کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. سو ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو کو ریلیٹڈ ٹو اکنامکس آف دیٹ ڈگری آلسو ونس یو ڈو دیٹ. تو اس وقت پاکستان میں جو فلم انڈسٹری ہے یا فلم ایز اے پروفیشن ہے وہ زیرو ٹیکسیشن کے اوپر ہے. اگر آپ فلم بنائیں گے اس کے اوپر انکم جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر ابھی گورنمنٹ آف پاکستان فلم فائنینس فنڈ ایک کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے جس میں ینگ فلم میکرز جو ہیں وہ اس فنڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہ لون نہیں ہے وہ گرانٹ ہے. سو یو میک فلمز اینڈ اٹس جسٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے دا منی بیک ٹو دیٹ. پھر کارپوریٹ سیکٹر کو پہلی دفعہ اس میں انگیج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کارپوریٹ کمپنی لسٹڈ کارپوریٹ کمپنی فلم فائنینس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے فار فلم پروڈکشن تو اس کا وہ انکم CSR کنسیڈر ہوگا اینڈ اٹ ول بی ٹیکس ایگزمپٹڈ. اینی امپورٹ ریلیٹڈ ٹو فلم انڈسٹری, کیمراز, اکوپمنٹس, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو سنیما ڈیولپمنٹ از آلسو ٹیکس ایگزمپٹڈ. دیر از نو امپورٹ ڈیوٹی آن دیٹ. اس کے بعد جو سنیما کے اندر انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے جو فلم دیکھنے کا آپ کی ٹکٹس کے اوپر لگتا ہے وہ بھی زیرو کر دیا گیا. پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ایک جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ سنیما کو دیتا ہے پھر آگے ڈسٹریبیوٹرس کو دیتا تھا وہ غالباً 7 to 8% تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اٹس کمپلیٹلی زیرو ناؤ. 10 سال کے لیے اگر آپ سنیما بناتے ہیں اور اس کی ٹکٹ 300 روپے 350 روپے ہوتی ہے تو اس سنیما کو 10 سال کے لیے اس کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اصل میں فلم بننا اس لیے بند ہوئی کہ پاکستان میں سنیماز بند ہو گئے. جو پنڈی ہے اٹ سیلف بیکاز آئی کم فرام پنڈی, راول پنڈی, وہاں بھی جو سنیماز تھے وہ لینڈ مارکس ہوا کرتے تھے لائک شبستان, گلستان, نادر سنیما, اور لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی, کراچی میں بھی یہ لینڈ مارکس تھے. لوگ اگر کسی راستہ بتاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ وہ سنیما سے یوں کر لیں یا دیٹ ور لینڈ مارکس آف دیٹ پرٹیکولر سٹی. لیکن انفارچونیٹلی جس دور کا میں ذکر کر رہی تھی اس کے اندر وہ سنیما ہاؤسز پیٹرول اسٹیشنز بن گئے, شادی ہالز بن گئے اور پھر اس کے بعد پلازاز بن گئے اور کہانی ختم ہو گئی. لیکن ہم نے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ اگر اسی طرح سٹیز میں دوبارہ سے سنیماز بنیں گے تو ان کی انکم 10 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. اور جو میں نے آپ کو باقی تمام چیزیں بتائیں کہ اگر کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر فلم اکیڈمی میں, فلم لیب میں, فلم اسٹوڈیو میں انویسٹ کرے گا تو وہ بھی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوگی وہ انکم. تو یہ انفارمیشن آئی تھنک آپ لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانی بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ ول انسینٹیوائز دیم ٹو ٹیک اپ دس ایز اے پروفیشن. اور سوسائٹیز بھی انسینٹیوائز ہوں گی, پیرنٹس بھی انسینٹیوائز ہوں گے آئی تھنک
تو یہ اس لیے انفارمیشن ضروری ہے. ویب سائٹس کے اوپر یہ ساری انفارمیشن پڑی ہے. فلم پالیسی اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو فلم پالیسی مل جائے گی. کچھ چیزیں ساتھ ساتھ فلم فائنینس فنڈ اور CSR انکلوژن لا بائی لا وہ ڈفرینٹ اپروول سے کل وہ ہوا ہے اور اٹ از ان دا PM آفس, اٹ ول بی ڈن ان فیو ڈیز. تو وہ ساری چیزیں جو سسٹم کا حصہ ہیں FBR کا ٹیکس انسینٹیوز کے لیے وہ اس طرح ساتھ. تو آئی تھنک یہ دس از این امپلیمنٹیشن ایٹ دا مومنٹ, اٹ از ناٹ اے پالیسی اینی مور. ناظرین, پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے ہم خصوصی تقریب جاری تھی. یہاں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب خطاب کر رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس تمام معاملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں جو کہ ہمیشہ اپنے کوئی نہ کوئی امپیکٹ, اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. لہٰذا فلم انڈسٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے کچھ عرصے میں ہماری فلم انڈسٹری جو اپنی ساکھ کھو چکی تھی, اب آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ 10 سالوں میں 8-10 سالوں میں ان میں بہت بہتری آئی ہے. ہمارے ینگسٹرز نے جب سے آ کر یہ ٹیک اپ کیا ہے معاملہ, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس تمام تر معاملے میں جو ہے وہ بہتری کی امید جاگی ہے. فلم انڈسٹری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب پچھلی بار ہم آئے تھے تو ہم نے اس انڈسٹری کے حوالے سے بہتر فنڈ متعارف کرواتے ہوئے اس کی ترویج کے لیے اقدامات اٹھانا چاہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب 70 سال میں پہلی بار ملک کی فلم اور کلچر پالیسی آئی ہے. اس کلچر اور فلم کے حوالے سے اہم جو پالیسی ہم لے کے آئے ہیں, اس وقت ہم جو موجودہ صورتحال ہے اس تمام تر صورتحال میں اس پالیسی کے تحت اس انڈسٹری کی ترویج کے لیے, اس انڈسٹری کی ترقی کے لیے ایسے اقدامات اٹھانا چاہیں گے تاکہ اس میں بہتری آئے, بڑھوتری آئے. ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ بھی ہمارے لیے معیشت میں مضبوطی کا ایک بہتر اور اہم ستون ثابت ہو. ان کا یہ کہنا تھا کہ ینگسٹرز کے لیے ہم نے ایک ایسا فائنینس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فلم انڈسٹری کے لیے یا پھر ڈرامہ انڈسٹری کے لیے, انہوں نے کہا کہ فلم انڈسٹری کی بہتری کے لیے, اس کی ترویج کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے ہم نے ایسے فنڈز متعارف کروا دیے جس میں ینگسٹرز اگر چاہیں تو ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں, جو کہ لون تو ہوگا ہی لیکن یہ ان کو لون واپس کرنا نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف اس انڈسٹری کی ترویج کے لیے اسے استعمال کرتے ہوئے آگے لے جاتے ہوئے اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے.